الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. درود پاک کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے مجھ پر دن میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہو. تو چلو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کا بیان ہوگا انسان کی دنیا اور آخرت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ جس نے مجھ پر دن میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم نے سوچا ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی؟ یہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ جوانی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زندگی جب ہم جیتے ہیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور یہ صحت، یہ جوانی عطا کی ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. مگر آج کل کے زمانے میں کیا ہے کہ انسان عیاشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. تو اسی پہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ڈھل جائے گی یہ جوانی جس جوانی پر تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس جوانی پر تجھ کو ناز ہے. تو چاہے بچا لے جتنا، تو چاہے بچا لے جتنا، 4 دن کا ساز ہے. آج کل جب کسی کو کہو دین کی دعوت دو یا نماز پڑھو اور کہو کہ تیرا آخرت میں کیا بنے گا، آخرت کے لیے بھی کچھ لے کے جانا ہے، تو انسان کہتا ہے دیکھا جائے گا. تو کیا دیکھا جائے گا؟ جب آخرت میں، جب قبر کے عذاب میں ڈالے جاؤ گے، کیا دیکھا جائے گا؟ جب موت سر پر ہوگی تو کیا دیکھا جائے گا؟ جب انسان کفن میں لپٹا ہوگا اور جب جنازہ جا رہا ہوگا، ہلنے کی حالت میں نہ ہوگا، کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا اور سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، کیا تب دیکھا جائے گا؟ کیا تب دیکھا جائے گا انسان کو اپنی حالت؟ جب اسی انسان کو دنیا میں کہا گیا کہ اے انسان تو کر عبادت، مگر نہیں، کہتا ہے دیکھا جائے گا، جو آخرت میں ہوگا دیکھا جائے گا. مگر جب آخرت میں سزا ملے گی کس چیز کی؟ گناہوں کی، تو کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب ایک انسان گناہوں میں ملوث ہے تو اس کو کہو کہ اے انسان تو کر عبادت اللہ کی، اللہ نے تجھے عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو آخرت میں کیا منہ لے کے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ مگر انسان تب بھی یہی کہتا ہے کہ آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کس نے دیکھی ہے آخرت؟ پر اس انسان کو کیا پتا موت انسان کے پیچھے اس قدر ہے کہ چاہے انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے، چاہے کہیں بھی چھپ جائے، لیکن موت اس کو آنی ہی آنی ہے. مٹی کا جسم ہے لے کر مٹی میں ہی مل جانا ہے، پھر کس بات پر انسان کو اتنا اترانا ہے. گناہوں کی گٹھڑی پیٹھ پر باندھے پھرتا ہے، گناہوں کی گٹھڑی پیٹھ پر باندھے پھرتا ہے، بھول گیا کہ کل خدا کے سامنے منہ بھی دکھانا ہے. تو جب انسان دنیا میں ہوتا ہے تو
اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان تو کر عبادت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، نہیں تو ہم جیسے انسانوں کی کیا ضرورت تھی اس اللہ کو جس کے پاس اتنے فرشتے ہیں عبادت کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیدا۔ تو آج کا موضوع اسی بارے میں ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت۔ جب ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو سب سے پہلے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ کی حکم برداری کریں، مگر آج کل کے نوجوان سب سب گناہوں میں ملوث ہے، تو سب گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس پہ ایک حدیث پاک ہے کہ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، مگر ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو توبہ پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بہت گنہگار، تو ان پہ قحط سالی آئی، یعنی بارش وغیرہ بند ہو گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ دعا کرو اور یہ بارش آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم لے کے گئے مکہ مدینہ، اور وہاں پہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ تو کلیم اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے رب، میں نے تیرے نبی نے جب تجھ سے دعا کی اور تیرے بندوں نے اس پہ آمین بھی کہا، پھر بھی بارش کیوں نہیں ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بھیڑ میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 40 سال سے لگاتار گناہ کرتے جا رہا ہے، تم اس کو کہو کہ وہ یہاں سے چلا جائے ورنہ بارش نہیں ہوگی۔ کیا ایک شخص کی وجہ سے بارش روک دی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بھیڑ کی طرف مڑے اور کہا کہ تم میں سے جو بھی گنہگار شخص ہے جو پچھلے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے وہ یہاں سے چلا جائے ورنہ تیری وجہ سے سب پیاسے مر جائیں گے۔ تو وہ انسان آس پاس دیکھتا ہے جس نے گناہ کیے تھے، کوئی نہیں اٹھا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اتنی بھیڑ میں اٹھوں گا تو میری بےزتی ہو جائے گی۔ تو اس نے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور اندر ہی سے رویا، کہا اے اللہ، تو نے آج تک میرے گناہوں کو چھپایا رکھا، اگر میں یہاں پہ اٹھ جاؤں گا اس بھیڑ میں تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ تو اس نے دل میں توبہ کی اور اچانک بارش کے بادل منڈرانے لگے آسمان پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، وہ انسان وہ گنہگار تو ابھی تک گیا بھی نہیں لیکن بارش کیوں ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس انسان نے توبہ کر لی اور میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو کلیم اللہ نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تیرے نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب فرمایا تو آپ بھی سن کے آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج تک وہ گناہ کرتا رہا تو میں نے اس کے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ کیے، اب تو میرا نیک فرما بردار انسان بن گیا ہے تو اب میں اس کے عیب کیوں کسی کے سامنے ظاہر کروں۔ تو سبحان اللہ، یہ تھا ایک واقعہ توبہ پہ۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ توبہ کرے، چاہے جتنے بھی بڑے گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم عہد کرتے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو ایک شاعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاعر نے لکھا ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا صاحب، اور قبر میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے، ساتھ جائے گی تو صرف تیرے کیے ہوئے اعمال، ساتھ جائیں گے تو صرف تیرے کیے ہوئے اعمال، وہاں دولت کا کوئی بازار نہیں ہوتا۔ آنکھ کھلی تو دنیا، آنکھ بند ہوئی تو آخرت، آنکھ کھلی تو دنیا، آنکھ بند ہوئی تو آخرت۔ سفر صرف ایک پل کا ہے، سفر صرف ایک پل کا ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ آج وقت ہے تو سجدہ کر لے، آج وقت ہے تو سجدہ کر لے اے انسان، کل قبر میں رونے سے گناہ کم نہیں ہوتے، کل قبر میں گناہ کرنے سے
کم نہیں ہوتے۔ ہر رات کے بعد ایک سویرا ہوتا ہے، ہر گناہ کے بعد ایک توبہ کا موقع ہوتا ہے۔ رو لے آج اپنے خطاؤں پر خدا کے سامنے، کیونکہ آخرت میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے بعد ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی گناہ نہیں کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ اور آج کا بیان تھا بس اتنا ہی، اور آخر میں ایک دو حدیث پاک آپ کو بیان کرتے چلوں۔ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت۔ اور فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفۃ اجرکم یوم القیامہ، یہ سورہ ال عمران میں 185 آیت میں، ہر انسان کو موت آنی ہے اور تمہارا پورا بدلہ مطلب حساب قیامت کے روز ہی تمہیں ملے گا۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ہماری موت آ گئی، آج ہمارے سانسیں رک گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا پوری زندگی میں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی تھی، ہم نے کیا کیا؟ کیا گناہ کیے ہم نے؟ کیا ہم اپنے گناہ دکھائیں گے یا ہم نے جو نیکیاں کی ہم وہ دکھائیں گے؟ جب انسان کو قبر میں ڈالا جائے گا تو قبر کی پہلی رات تب کیا پوچھا جائے گا انسان سے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کمایا، تیرے پاس کون سی ڈگری ہے، نہیں، انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا جب تجھے زندگی عطا کی تھی، تو نے کیا کیا؟ تب کیا انسان جواب دے گا؟ میں گناہ کرتا رہا، میں عیاشیاں کرتا رہا، میں نمازیں ترک کرتا رہا۔ کیا تب انسان یہ کہے گا کہ مجھے کل ایگزام تھا تو میں نے آج نماز نہیں پڑھی؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو انسان کیا کرے گا؟ جب آخرت میں سوال ہوگا کہ تجھے جب زندگی دی تھی اپنے آخرت کمانے کے لیے، تو دنیا کماتا رہ گیا اور دیکھ آج تیری موت آ گئی، تو اب کیا کرے گا؟ تب تو انسان کہے گا کہ مجھے ایک موقع دو، بس ایک موقع، دنیا میں جا کے میرے پاس جتنی دولت ہے میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں پوری زندگی عبادت کروں گا، یہاں تک کہ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، میں عبادت میں گزاروں گا اپنی دن اور رات۔ مگر تب انسان کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب انسان کو بنایا گیا تھا مٹی سے، تب تب زمین جہاں سے انسان کے لیے مٹی لی جا رہی تھی، تب زمین کہہ رہی تھی کہ یہ مٹی مت لو، یہ انسان بہت فتنے فساد کرے گا، مگر تب بھی انسان کو بنایا گیا۔ لیکن آج وہ انسان پھر سے فتنے فساد کر رہے ہیں۔ مطلب ہم سے پہلے جو مخلوق تھی جنات کی، اس کو کیوں مٹایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیونکہ وہ بھی فتنے فساد میں مبتلا ہو گئے، اور وہی اب ہمارا حال بھی ہے۔ اور قیامت کا جو دور ہے وہ بہت نزدیک ہے، کیونکہ قیامت کی ہر ایک نشانی پوری ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ جیسے کہ مطلب چھوٹے چھوٹے جو جیسے چرواہے ہوتے ہیں، یہ حدیث پاک میں بھی ہے، جو چرواہے ہوگے وہ بڑے بڑے محل میں رہیں گے۔ تو آج کل بس وہی ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ خود کو امیر دکھانا چاہتا ہے، اور جو امیر ہے وہ خود کو غریب دکھانا چاہتا ہے، اور قتل عام ہو رہے ہیں۔ جیسے ہر بار نیوز آتی ہے کہ آج اس نے اس کا قتل کر دیا، نہ جانے کیا کیا، اور ہر ایک انسان آپ دیکھو گے گناہوں میں، بے پردگی عام ہو گئی ہے۔ تو کسی کو کہو کہ یہ گناہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بس بڑھیا ہے مولوی صاحب یہ وہ، اور کسی کو دین کی دعوت دو تو انسان آگے سے چڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو بولو گے کہ چل نماز پڑھنے چل، تو دیکھنا وہ کہے گا کہ بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کوئی نہ کوئی بہانہ یا ایکسکیوز کرے گا کہ اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ وہیں پہ اسی انسان کو 2 منٹ بعد نماز کے بعد جانا اور کہنا کہ ایک مووی ہے یا ڈرامہ ہے کچھ، وہ دیکھیں گے یا گیم کھیلیں گے، تو دیکھنا انسان وہ بولے گا چلو ٹھیک ہے۔ تب اس سے پوچھنا کہ
ابھی جب نماز کے لیے ہم نے پوچھا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن اس گناہ کے لیے آپ کے پاس ٹائم کہاں سے نکلا؟ تو دیکھنا ایسے ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے، جب انسان کو نیکی کی دعوت دو تو بس اس کو بہانا چاہیے کہ میں یہاں سے جلدی جلدی چلا جاؤں، اور وہیں پہ اس کو بولو کہ بھائی چل مووی دیکھیں گے یا کہیں چلیں گے گھومنے، تو اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جب یہ اکیڈمی سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم نے سوچا تھا بہت لوگ مطلب پڑھیں گے، اس سے تعلیم حاصل کریں گے، مگر جب ہم نے لوگوں کو کہا کہ یار ایسا تعلیم ادھر ایک اکیڈمی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کچھ تو بولتے ہیں یار کیا کریں گے سیکھ کے، کیا کریں گے، ہم نے پڑھا ہے، ہمیں آتا ہے کچھ، بس یہی۔ اور جب دنیا کے لیے انسان کے پاس اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے تو بس ایسے پیسے پھینک دیتا ہے، یہاں پہ دنیا کی جو نالج ہے اس کے لیے انسان 10-20 ہزار مہینے پہ کرتا ہے، مگر جب دین کی بات آتی ہے تو اسی انسان کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس جو ایمان تھا وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ انسان اب پہلے کی طرح مسلمان نہیں رہا، پہلے والے مسلمان اب نہیں رہے، اب یہ صرف بولنے والے مسلمان ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور بولتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس سے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، نماز قضا نہیں کرنی۔ نماز اتنی ضروری ہے کہ فرمایا گیا نماز کے بارے میں، اگر تم سمندر میں ڈوب رہے ہو تو تمہیں ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا، تمہیں اس پہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر تم اتنے بیمار ہو کہ تم اٹھ نہیں سکتے لیکن تمہیں اشارے سے نماز پڑھنی ہے، مگر نماز ترک نہیں کرنی۔ وہیں پہ انسان نمازیں چھوڑتا ہے اور بولتا ہے میں مسلمان ہوں، اور وہ اپنی مسلمانیت کیسے ظاہر کرتا ہے؟ جب عید میلاد النبی آتی ہے جا کے 2 نعرے بازی کی، بس میں مسلمان ہوں۔ عید وغیرہ آئے، تھوڑا رمضان آیا تو اسٹیٹس ڈال دیا کہ میں مسلمان ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب قبر میں پوچھا جائے گا تو تو نے کیا کیا اعمال کیے، تب کیا بولے گا؟ میں کیسے مسلمان ہوں؟ تب کون سا مسلمان ہوگا وہ؟ تو کہے گا کہ میں نے اسٹیٹس ڈالے تھے بڑے بڑے کہ آج عید میلاد النبی کے حوالے سے میں نے اسٹیٹس ڈالے، رمضان پہ میں نے اسٹیٹس ڈالے۔ کیا وہ ہوگا اس کی مسلمانیت؟ کیا فرشتے مانیں گے کہ تم مسلمان ہے؟ وہاں پہ تو کہا جائے گا نکال تیرے اعمال میں کیا کیا لکھا ہے۔ وہاں پہ انسان کا ہر ایک اعضا گواہی دے گا، انگلی، آنکھ، ناک، پاؤں، سر، ہر ایک چیز بولے گی کہ اس انسان نے میرے ساتھ کیا کیا گناہ کیے۔ انسان کو بولنے کے لیے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم دنیا میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایکسکیوز لگا کے، لیکن آخرت میں انسان کو نہیں بولا جائے گا کہ بول تو نے یہ گناہ کیا، تو نے وہ کیا، نہیں، بلکہ انسان کا جو اعضا ہے، انسان نے جس چیز کے ساتھ گناہ کیا، اگر ہاتھ کا گناہ ہوگا تو ہاتھ خود بولے گا کہ اس نے ایسا ایسا گناہ کیا ہے۔ اگر آنکھوں سے کچھ گناہ کیا ہوگا تو آنکھیں خود بولے گی کہ اس انسان نے یہ گناہ کیا ہے۔ ادھر انسان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا گناہ کیے۔ اور ایسے آخرت کے جو مطلب عذاب ہے، قبر کے عذاب ہے، تو وہ عذاب ہمیں ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنے چاہیے، کیونکہ ان سے ہمارا جو موت کی طرف ہے یہ اپنا دھیان وہ جاتا ہے، اس سے ہم گناہ کم کرتے ہیں۔ جب آخرت میں جو بے نمازی کی سزا کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا بے نمازی کی ہے۔ جب انسان نماز کو چھوڑتا ہے اپنے اچھا سے، خود اگر انسان نماز کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا نام جہنم کے ایک دروازے پہ لکھا جاتا ہے کہ یہاں سے انسان داخل ہوگا، یہ انسان یہ جہنمی یہ ادھر سے داخل ہوگا کیونکہ اس نے نماز ترک کی ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جہنم کا ایک کنواں، ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے، تو اس میں اس کو ڈالا جائے گا، اور وہ اس قدر شدید گرمی والی ہے۔ جب جہنم میں آگ کم پڑ جاتی ہے نا تو اس کو کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے آگ بھڑکتی ہے اور وہاں پہ اس بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔
اور جب ہم کسی کو بولیں گے کہ نیک کام کرنے کے لیے جب وہ منع کرتا ہے نا، نعوذ باللہ اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو ہم کیسے دنیا میں مصروف رہ سکتے ہیں؟ آج انسان دنیا کے ہر ایک چیز میں مصروف ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے آج وہ کام ہے، یہ کام ہے، نماز کا پڑھو تو بولو تو بس کپڑے خراب ہیں، ہاں ابھی ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، تو کل سے پڑھوں گا۔ کیا کل سے پڑھوں گا اگر رات کو موت آ گئی تو؟ اگر ابھی جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کیونکہ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، موت برحق ہے، موت آنی ہی آنی ہے۔ کسی کو کہو کہ اگر موت آ گئی تو اس کو برا لگ جاتا ہے۔ بھائی انسان نے موت کو بھلا دیا، اپنی آخرت کو بھلا دیا، کسی کو اپنی آخرت یاد ہی نہیں ہے، بس سب کو دنیا سے پیار ہو گیا ہے۔ کسی سے پوچھو آج کیا کر رہا ہے، آج میں نے وہ کیا، یہ کیا۔ جب ہم ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ، بس دنیا کے بارے میں شروع ہو گئے۔ اور آج کل عام ہے یہ ایک بات کہ دو انسان جب ساتھ میں بیٹھیں گے بس وہ تیسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ برائی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے نا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ بس ایسے کچھ جھوٹ ووٹ میں بس انسان ایک دوسرے سے رشتے توڑ دیتا ہے۔ ان کے لیے حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک ہے کہ چغل خور اور لا يدخل الجنت قطع، لا يدخل الجنت قاطع، یعنی چغل خور اور جو رشتے توڑتا ہے یہ جہنم میں داخل نہ ہوگے۔ اور دیکھو ہم مطلب کتنے شوق ذوق سے بس ایک دوسرے کی بات لگی ادھر بیٹھ جاتے ہیں کہ مزہ آتا ہے، لیکن یہی مزہ جب آخرت میں سزاؤں میں تبدیل ہوگا تب انسان کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا مزے کیے۔ اور جب دین کی بات ہوتی ہے کہ تم دین سیکھ لو تو بولتا ہے میرے کو کافی ہے، مجھے بس اتنا جتنا آتا ہے تو آتا ہے۔ لیکن دین جب فرض عین ہے، جب انسان کو سیکھنا ہے، جب انسان بولے گا، اگر آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تب بولے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مگر تب کہا جائے گا کہ تجھے یہ سیکھنا تھا، اس کا ڈبل گناہ ملتا ہے۔ جو پتہ نہیں ہے نا اس کا ڈبل گناہ ملتا ہے، کیونکہ سیکھا کیوں نہیں؟ جب انسان کو دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہے تو وہ کچھ اور کیوں کر رہا ہے؟ تو السلام۔ کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے ہمارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، کاش کے حقیقی معنوں میں ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات جم ہی رہے کہ اللہ کریم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر واقعی یہ تصور اچھی طرح قائم ہو جائے تو پھر گناہ ہوں گے ہی نہیں، ہے نا۔ ایک حضرت سیدنا امام ابو قاسم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت حسری علی رحمۃ اللہ فرماتے یہ کرتے تھے کہ ایک بار بیٹھنا ہزار حج سے بہتر ہے۔ اس ایک بار بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ تمام توجہ جمع کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کرنا کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہا۔ کاش کی نگاہوں کی حفاظت کی عادت بن جائے، یقیناً بدنگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا، غیبت کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکے، جس طرح ماشاءاللہ امان نے فرمایا ہے نا کہ عذاب آخرت، یاد آخرت ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے توجہ کے ساتھ کہ یار اگر مجھے سچ میں اسی میں موت آ جائے، بغیر اگر ایمان کی حالت میں موت ہی نہ آئی مجھے، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اگر میری موت ایسی آئے کہ مجھ سے اللہ پاک راضی نہ ہوا، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اگر اللہ پاک راضی نہ ہوا تو میرے آخرت میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا ہم نے، بلکہ ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے والدین کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کل سکول جانا ہے، بچوں نے سب نے اسی طرح دھندے اپنے اپنے جن کو ہے بول رہے ہیں کہ کاش کہ میں نے یہ کام کیا ہوتا، مگر کبھی یہی سوچا کہ کاش کہ میں نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہوتی۔ اس طرح نماز پڑھنی ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ ارے آپ 10 منٹ اگر آپ کو ٹینشنیں ہوں گی نا بہت سخت والی، تو آپ ایک بار دل میں سوچیں کہ مجھے اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور میں جاتا ہوں اپنے جتنے بھی کام ہے اللہ کے حوالے کر کے آتا ہوں۔ دیکھیں
آپ کو راحتیں ملیں گی، ٹینشنیں دور، بے چینیاں دور. نماز میں خشوع و خضوع ایک رکعت میں، جب بولتے ہیں جب سجدے میں جاتا ہے اللہ پاک کے درمیان اور بندے کے درمیان اور پردہ ہٹ جاتا ہے. اس سوچ سے نماز پڑھا کر دیکھیں، مزے کو مزہ آ جائے، نیکیوں میں گم ہو جائیں. بس نیک بننا ہے، یہی دن رہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، نیکی کا کام کرنا ہے، بس نیک بننا ہے، جتنا ہو سکے نیک بننا ہے، نیک بننا ہے. بس میں زبان پہ ایک ہی بات رہے کہ نیک بننا ہے، باقی کچھ نہیں بننا، ہمیں نیک بننا ہے. کوئی ڈائریکٹر بنے، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ بندہ انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، ساتھ میں دینی تعلیم ضروری ہے نا. بآخرت پہ بیان ہوا تو اللہ پاک ایسا کرم کر دے کہ ہمیں اس آخرت میں جو بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں خوب خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا خدا، یا میرے اللہ، ہم تمام کی بے حساب مغفرت فرما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا خدا، یا میرے اللہ، ہم تمام کی مغفرت فرما. مولا کریم تو رحمان ہے، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا رب، یا رحم الراحمین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. مولا کریم عز و جل، یا ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل، یا رب انبیاء، یا رب صحابہ، یا رب تابعین، یا رب اولیاء، اے ہم کو بخشنے والے، اے ہماری گنہگاروں کو بخشنے والے. مولا کریم عز و جل، ہم گنہگار بندے، مولا تیرے نالائق بندے، تیری دی ہوئی بہترین نعمت صحت اور زندگی کی ناقدری کر بیٹھے. یا اللہ عز و جل، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم مجرم ہیں. اے مولا، تیرے مجرم تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں. میں مجرم ہوں، جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو، میں مجرم ہوں، جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو، ندامت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ. رب بے نیاز، تجھے کسی کی عبادت کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، اور نہ کسی کا کوئی گناہ تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر تو کسی کو جنت میں بے حساب داخل کر دے تو تجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اے اللہ، تیرا کیا جائے گا، اے کریم، اے رحیم. اگر تو بخش دے گا بھلا ہو جائے گا. اے اللہ، اے اللہ پاک کرم کر دے. اے مولا، ہم سے معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ پاک دھوپ برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے مولا. مولا، گناہوں کی عادت جا نہیں رہی مولا، گناہ کر کر کے مولا گناہوں سے لتھڑے ہوئے مولا، صبح سے شام تک گناہوں میں یا اللہ پڑے ہوئے. مولا، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. مولا، تیرا کیا جائے گا مولا. مولا، کب گناہوں سے ہم کنارہ کر، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. مولا، ہر بار توبہ کرتے ہیں پھر بھی گناہ میں پڑ جاتے. مولا، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا.
کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معذر جو کھلے حشر میں۔ مولا اچھے اچھے کپڑے، مولا بہترین لباس، لوگوں کے سامنے عزت، مولا جب حشر میں ہمارے گناہ کھلیں گے سب کے سامنے تب کیا ہوگا؟ آج بنتا ہوں معذر جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، مولا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، مولا صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت، دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت، کس طرح سندھی کی جنگلوں میں مروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے سہا جاتا نہیں، ڈنک مچھر کا تو مجھ کے نظارے ہوں، سے میں تن رہوں گا یا رب، یا رحم الراحمین، یا حنان یا منان، مولا قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے تو حشر تک کیسے تنہا رہیں گے؟ مولا اپنے گناہوں کے سبب اگر ہمیں جنت سے روک دیا تو ہم کیسے جائیں گے؟ معمولی گرمی ہم سے سہی نہیں جا رہی، گرمی حشر کی کیسے سہیں گے؟ دھوپ کیسے سہیں گے؟ مولا مولا گر حشر میں یا اللہ تو نے روک دیا جنت سے تو کیا کریں؟ عفو کرو صدا کے لیے تو ہم سے راضی ہو جا، مولا تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں نے اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے العالمین، اپنے محبوب کے صدقے مولا ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہمیں مدینے میں ایمان مولا ہمیں مدینے میں ایمان کے ساتھ شہادت عطا فرما، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ہماری قبر پر رحمت و رضوانوں کے پھولوں کی بارش فرما دے، اے العالمین ہمارے قبر تاج و وسیع فرما دے، گھبراہٹ نہ ہو قبر میں، وحشت نہ ہو، خوف نہ ہو، مولا مولا قبر محبوب کے جلووں سے آباد رکھنا، اے اللہ ہمارے زبان کی حفاظت ہو، ہمارے نگاہوں کی حفاظت ہو، اے اللہ ہمارے دل کی حفاظت ہو، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، اے اللہ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو ان سب کے حق میں بہتری کا معاملہ فرما، سب مریضوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ عز و جل پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما، مولا تجھے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مولا ہم گنہگار سیاہ کار بدکار بد کردار بندے مولا تیرے ہاتھ میں آج جمعرات ہے مولا، اس جمعرات کے وسیلے برکت سے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما، مولا تو معاف کرنے والا ہے مولا ہماری توبہ کو معاف فرما،
مولا ہماری توبہ کو معاف کر، مولا تو سچا پکا ہے اللہ، ہمیں عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، مولا بہت گناہ کیے مولا، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، لا الہ الا انت، مولا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، جتنے جوائن میں یا اللہ سب کی یا اللہ بے حساب مغفرت فرما، سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ہمیں عاشق رسول اپنے والدین کا فرما بردار بنا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیری کر دے پوری آرزو اور بے قسم مجبور، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔